برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية۔ صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت حضور مآب صلی اللہ تعالی وسلم کے دربار میں درود کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم سلاما دائمتا سرمدا ابدا۔ عزیزان کرامی وقار، آج کی اس محفل میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج جو میرا موضوع ہے وہ بہت خاص میری ٹاپک ہے آج کی۔ وہ یہ کہ آج کے زمانے میں جو تیاریاں چل رہی ہے، لوگوں کو، ہمارے بھولے مسلمان کو کچھ پتہ نہیں کہ وہ کس طرف جا رہے۔ آج دنیا کا سب میں بڑا فتنہ، حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، سب میں بڑا فتنہ وہ دجال کا فتنہ ہے۔ آج جو پورے کامیں چل رہے ہیں ان یہودیوں کے منصوبے ہمیں برباد کرنے کے لیے اور ان کا مسیحا دجال کو بلانے کے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب وہ آئے گا اور ایک ہاتھ میں جنت لائے گا، ایک ہاتھ میں دوزخ لائے گا، بتائے گا، اپنے آپ کو خدا بولے گا، جو اسے خدا نہیں بولیں گے، جو انکار کریں گے اس کی دوزخ میں ڈال دے گا، گرم گرم تیل میں ڈال دے گا، اس کی آگ میں ڈال دے گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اس کی آگ میں چلے جانا، اس کی دوزخ میں چلے جانا، اس کی دوزخ میں چلے جانا، پر کبھی اس کو خدا نہیں بولنا، کبھی اس کی طرف مائل نہ ہونا۔ عزیزان گرامی، اس کی دوزخ میں چلے جاؤ، تمہیں تکلیف ہوگی، پر حضور نے فرمایا ہے کہ یہ تکلیف چھوٹی موٹی ہے، پر جو اللہ کے پاس کی جو تکلیف رہے گی، ایک مثال دی ہے کہ 70 گنا زیادہ وہاں کی آگ ہے۔ عزیزان کرامی، آج کا زمانہ اس طرح ہو گیا کہ لوگ چھوٹے موٹے چیز بتا کر مائل کر لیتے لوگوں۔ ایک فقیر اپنے جیب میں سے 1 روپے کا سکہ نکال دیا غائب سے، لوگ وہاں پیر پہ گر جاتے، ارے آپ تو بہت بڑے بابا ہیں۔ یہ لوگوں کا آج کے زمانے کا بن گیا، چھوٹی موٹی چیز کو دیکھ کر ایک بڑا سا جادو سمجھتے ہیں، بڑا سا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ دجال کیا کیا کرے گا؟ دجال جب آئے گا آسمان سے بارش برسا کر دکھائے گا، زمین سے سبزے اگا کر دکھائے گا، اور مردے ان کو زندہ کر کر دکھائے گا۔
مردہ ہے اس کو زندہ کر کر بتائے گا، بڑے بڑے چیزاں کرے گا آ کر، بڑے بڑے جنے اس کی دیکھ کر بھٹک جائے گا اس کو۔ اور ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو اس کو بلانے کے لیے اس کی تسبیح پڑھتے ہیں، ایک دن نکالتے ہیں سال میں ایسا یا مہینے میں۔ ان کے اوپر میں بات کروں گا ابھی فی الوقت، وہ میری ٹاپک نہیں ہے، وہ کون لوگ ہے ابھی میری وہ ٹاپک نہیں ہے، انشاءاللہ اگلی بار میں وہ بتاؤں گا۔ وہ ایک دن کو جمع ہوتے ہیں اور بدترین قسم کے گناہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ہر قسم کا گناہ کرتے ہیں۔ کیونکہ دجال آئے، ہمارا مسیحا، ان یہودیوں کا مسیحا دجال ہے۔ عیسائیوں کا مسیحا کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارا مسیحا بھی عیسیٰ علیہ السلام ہی ہے۔ ان چیز کو یاد رکھیں۔ وہ لوگ بس دجال کو بلانے کے چکر میں، بس دجال آئے تو ہمارا کام بنے گا۔ دجال آئے گا، حضور نے فرمایا، صحیح حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ 2 شہر محفوظ رہیں گے، ایک مکہ ایک مدینہ۔ وہ 2 جگہوں نے جانے سیکھے، اس کے علاوہ پوری دنیا پھرے گا، وہ سب کو گمراہ کرے گا، سب کو بھٹکائے گا۔ وہ عالم کیا رہے گا پتہ نہیں۔ اور دجال جو نام ہے وہ دجل سے ہے، دجل ایک عربک ورڈ ہے، دجل یعنی جھوٹ، دھوکے بازی پن، یعنی شیر کے اوپر گدھے کا چمڑی ڈال دیے، دھوکے بازی پن، یہ دجل۔ تو اس سے دجال، جھوٹوں کا جھوٹا، یہ دجال۔ اور دجال کو مسیحی دجال کہتے ہیں۔ آپ پریشان ہوئیں گے یہاں پر، ارے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح لگاتے، مسیح ابن مریم، اور مسیح دجال، دونوں کو بھی مسیح کا نام یوز ہوتا۔ تو مسیح کا مطلب کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ اگر پیدائشی بچہ کوئی اندھا ہو، اس کے پاس آنکھ نہ ہو، تو اپنا ہاتھ پھیراتے، اس کے ہاتھ آنکھ آ جاتی، اس کے اوپر سے ہاتھ پھیراتے۔ اور دجال ایک آنکھ کا رہے گا، اس لیے اس کو مسیح بھی بولتے۔ اور مسیح کا معنی کیا ہے معلوم ہے؟ شفا، شفا دینے والا، دعا کرنے والا، اور جھوٹ بولنے والا۔ جھوٹ بولنے والا بھی مسیح کا معنی ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں یہاں پر کہ ایک اسرائیل میں ایک آنکھ کا بچہ پیدا ہوا، سب جنے اس کو دجال دجال بولنا شروع کر دیے، یہ تو دجال ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ دجال پیدا نہیں ہوگا، وہ آئے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ خراسان کی طرف سے وہ آئے گا، خراسان سے نکلے گا۔ خراسان کہاں پر ہے؟ یہ افغانستان، ایران ملتا ہے۔ خراسان کا ایریا بتا رہا ہوں، آپ میپ پر ماریے آپ کو بتا دے گا خراسان۔ اور ایک صحابی جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، تمیم دابی، آپ کا کام تھا کہ آپ ہمیشہ کشتی میں سفر کرتے رہتے، ہمیشہ آپ کا کام سفر کرنا تھا، ہمیشہ کشتی میں۔ یا میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، ابو داؤد اور صحیح حدیث ہے یہ۔ ابو داؤد اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم دیر سے آئے عشاء کی نماز، دیر سے آئے عشاء کی نماز کو صحابہ کرام پوچھنے لگے، یا رسول اللہ آپ کو اتنی دیر ہو گئی، کچھ مسئلہ تھا کیا؟ تو حضور نے فرمایا، تمیم تابی کی بات مجھے روک لی۔ کس کی بات؟ وہی جو تھے تمیم دابی، آپ ایمان نہیں لائے تھے ابھی، اس کے بعد آپ جب دیکھ کے آئے، جب آپ ایمان لائے۔ اب سنو ہوا کیا۔ آپ کشتی میں سفر کرتے تھے، آپ نے دیکھا ایک، جا رہے تھے آپ سمندر میں، تو دیکھے کہ ایک عورت ہے،
بالاں بڑے بڑے، اب بالوں کو لوچ لیتے تھری بھی ہے. آپ پوچھے تم کون ہے، بہت خطرناک ہے عورت. آپ پوچھے کہ تم کون ہو، تو بولنے لگی میں دجال کی عورت ہوں. کچھ عربک الفاظ ہے وہ، اس میں انہیں بولنے لگی میں دجال کی عورت ہوں، دجال کی عورت ہوں کہنے لگی. تو وہ عورت بولنے لگی آؤ میں تمہیں کچھ اور بتاتی ہوں. وہ اندر گئی تو تمیم دابی نے دیکھا کہ اندر ایک بڑا سا جنا، ایک الگ قسم کا جنا ہے جس کی ایک آنکھ ہے، بیٹھا ہوا ہے. آپ نے دیکھا، دیکھ کر پوچھنے لگی کہ تم کون ہو. وہ بولنے لگا میں دجال ہوں. پھر دجال سوال کرا کہ ام نبی آ گئے، تو بولنے لگے کہ ہاں آ گئے. پھر دجال نے کہا کہ سب جو نے ان کی اطاعت کر رہے ہیں کیا اچھے سے. تمیم دبی نے کہا ہاں سب اچھے سے اطاعت کر رہے ہیں. تو دجال نے کہا کہ ہاں ابھی آنے میں مجھے وقت ہے. یہ ایک بہت پوائنٹ کی بات ہے، میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. حضور کی اطاعت کا مسئلہ، جیسا وہ صحابی نے کہے ہاں اچھے سے اطاعت چل رہی ہے، دجال نے کہا کہ ہاں مجھے آنے میں بھی وقت ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت جب چھٹے گی امت سے، امت جب غفلت میں آ کر حضور کی اطاعت کو چھوڑے گی، جب دجال کا ظہور ہوگا. یہ پوائنٹ میں آپ کو بتا دے رہا ہوں. حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کے اوپر توجہ کرے. آج کے نوجوان سنت کو چھوڑ کر دوسری جگہ بھاگنے کی کوشش ہے، میں آگے بتاؤں گا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ ہو گیا یہاں پر. پھر حضرت ابو بکر صدیق پوچھنے لگے یا رسول اللہ دجال کتنے دن تک رہے گا، جب وہ آئے گا تو کتنے دن رہے گا دنیا میں. تو حضور نے فرمایا کہ 40 دن. اندازہ لگائیے 40 دن رہے گا. 40 دن میں پوری دنیا پھرے گا اور ہر طرف فتنہ 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 مچا دے، کفر کا عالم ہر جگہ. اللہ اکبر، بہت یہ خطرناک بات ہے. پھر حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ آئے گا کب، وہ آئے گا کب پوچھے. تو دیکھو آپ ایک چیز غور کرنے کی بات ہے، حضرت ابو بکر صدیق زیادہ تر حدیث کے راوی نہیں ہیں. آپ سرکار سے کچھ آپ سوال نہیں کرتے تھے، آپ بس جو ہے بس خاموش رہتے تھے، بات پر چلتے تھے. اور یہ مسئلہ ایسا مسئلہ ہے جو ابو بکر صدیق اپنا منہ کھولنا پڑا، پوچھے یا رسول اللہ کہ کیا ہے، کب آئے گا. تو حضور نے فرمایا سب لوگ اس سے غافل رہیں گے، سب لوگ غافل رہیں گے. کسی کو معلوم نہیں دجال کیا ہے، کسی کو خبر ہی نہیں رہیں گی. یہ حدیث سے بھی ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ ہاں ابھی مجھے ڈر نہیں ہے یہ چیز کا، ابھی دجال نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اب سب کو پتہ ہے دجال کیا ہے کیسا ہے. دجال کے تذکرے چل رہی ہیں، ہاں دجال کی بات چیت چل رہی ہے یہاں پر. تو اس لیے ابھی ڈر نہیں ہے یہ چیز کا. جب ہر جنے ختم ہو جائیں گے، کسی کو خبر ہی نہیں کہ دجال کہتے کسے ہیں، جب دجال آئے گا مسلمان بھول جائے گا. یعنی مسلمان کے یہ جیسے کہ آج میں آپ کے سامنے حدیث بیان کر رہا ہوں، یہ حدیث نہیں رہے گی. مطلب حدیث کو پڑھنے والے نہیں رہیں گے، سمجھانے والے نہیں رہیں گے، بیان کرنے والے نہیں رہیں گے جب دجال کا ظہور ہو. عزیزان اکرامی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کر دیا جائیں گے. دیکھ لو آپ میڈیا، آج کی میڈیا جو ہے ہاں ہر چیز کو ایسا کہہ کر بولتے ہیں کہ وہ سچ ہے تو پورا جھوٹ نظر آنا، جھوٹ ہے تو پورا سچ نظر آنا. ایک ایک بات کو اپن یقین نہیں کر سکتے کس کی بات صحیح ہے. اور ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ گناہوں کو سجا دیا جائے گا قیامت کے قریب.
گناہوں کو سجا دیا جائے گا. اللہ اکبر. یہ تو آج کھلے عام مجھے نظر آتا ہے گناہوں کی سجاوٹ. آج نوجوان کا عالم تو یہ ہو گیا کہ گناہ کرتا ہے، آ کر ایک دوست کو بولتا ہے دیکھو میں فلاں گناہ کیا، تم بھی کرے. وہ دوست بولا کہ میں نہیں کرا، ارے اچھی تم نے کی. یہ ایک فیشن بن گیا آج کے زمانے کا کہ کوئی ارے گناہ کرے، ارے تم بہت اچھے ہو. یہ ہو گئی، یہ پورے قیامت کے قریب کے آثار ہیں، نشانیاں ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھو میڈیا کی بات جو کر رہا تھا میں، اور کہ یہ جو یہودیاں کا جو فون ہے، ہر چیز جو وغیرہ وہ لوگ نے بنائی ہے، اس میں ایک نام میں بہت غور کرا یہ چیز کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ نیٹ ورک. نیٹ ورک کا معنی کیا ہے آپ اٹھا کر دیکھیے. نیٹ ورک کسے کہتے ہیں؟ کھلے عام تو نیٹ ورک کسے کہتے ہیں آپ سوچیں تو نیٹ بولتے سیدھی سی بات جال، ورک بولتے کام. تو یہ نام بھی اس طرح رکھے ہیں کہ مسلمان کو جال بچھانے کا ایک کام چل رہا. یہ ایک ایک چیز کے اندر کئی چیزیں چھپے ہوئی ہے، ہم غور کریں تو نظر آئیں گی، پر غور کرنے والے نہیں ہیں یہاں پر. ایک دن کرتے ہیں اگلے دن انجان مارتے. معلوم رکھتے ہوئے ہمارے لوگ یہ چیز کو انجان مار دیتے. اب کچھ کر ہی نہیں سکتے ہم. اور اس کے بعد اور ایک انٹرنیٹ. اب ہر فون میں تو انٹرنیٹ بول کے چاہتا ہوں پر نیٹ ورک بہت کم آتا. انٹرنیٹ کیا ہے؟ انٹرنیٹ جال کے اندر چلے گئے. مسلمان پھنس گیا. مسلمان کو پھنسا دیں گے، نہیں پھنس گئے، ختم، پھنسا دیے وہ لوگ. پہلے کہتے تھے کہ ہاں پھنسا رہے ہیں وہ لوگ، جال بچھا رہے ہیں، نہیں بچھا دیا، ہم پھنس بھی گئے. اگر اب کسی کو نکلنا ہے تو زنجیر توڑ کر، رسی توڑ کر باہر نکلنا ہے. یہ ایک چیز. دوسری چیز یہ پھنس گئے، اب ان کی جال میں ہم پھنس گئے. یہ میں الگ ٹاپک پر جب بات کروں گا تو بتاؤں گا آپ کو کہ اس کی اصلیت کیا ہے، یہ لوگ کس طرح کام کرتے ہیں اپنے مقصد کے لیے. اور میں یہ سب کو کہہ دے رہا ہوں کہ جو بھی یہ میری تقریر سن رہی کہ آرام سے بیٹھ کر سنیں پوری، اور جو اگلی ٹاپک بھی میں جس کے اوپر کروں گا وہ بھی سنیں. اور یہ کچھ ڈر کی بات نہیں ہے، ارے یہ تو انہوں ایک ہارر قسم کی بات کریں، مجھے ڈر ہو رہا، میں ان کے بیانہ نہیں سنتا ہوں. یہ ویسی بات نہیں ہے، یہ حقیقت آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں آج کے زمانے کی. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک انجیل میں واقعہ ہے کہ نمرود کا واقعہ ہے. ہم اس کے اوپر یقین نہیں رکھتے، آج کے زمانے کی جو انجیل وہ لوگ کہہ لیتے، پر میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، واقعہ رکھنا خالی آپ کے سامنے سنو. نمرود کا واقعہ ہے کہ نمرود پوری دنیا کا بادشاہ تھا، پوری دنیا کا ایک بادشاہ، اور پوری دنیا میں ایک لینگویج چلتی تھی. پوری دنیا میں اس کا خالی حاکم، دنیا کا خالی انہیں تھا ایک. تو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اور ایسا طاقتور تھا کہ سامنے 500 جنے رہتے اکیلا لڑ لیتا. بہت سی طاقت تھی اس کے پاس، بہت سا، ہر کوئی چیز کی کمی نہیں تھی، جیسا تھی رہتا تھا. پر اس کو ایک بات ہمیشہ ستاتی تھی کہ ایک دن موت آنا ہے، ایک دن موت آنا ہے. یہ بھی سوچا ایک نہ ایک دن مرنا تو ہے کسی حال. تو یہ موت دینے والا کون ہے؟ وہ غور کرا، سوچا ہاں کوئی تو ہے جو جس کے ہاتھ میں موت کا کنٹرول ہے، اس کو میں ختم کر دوں معاذ اللہ، اور اس کے ہاتھ سے میں موت کا کنٹرول لے لوں. پورے لوگوں کو جمع کر کہنے لگا کہ جو میرا ساتھ دے گا، اگر میں موت کا کنٹرول اس کے پاس سے لے لیا، اس کو اللہ کو بول رہا، لے لیا تو سب کو میں تمہارے کو 5 کروڑ سال کی زندگی دے دیتا ہوں.
تمہارے کو 80,000 سال کی زندگی دے دیتا ہوں. اور وہ لوگ کا سلام بھی اس طرح رہتا. آج بھی دیکھو آپ, وہ لوگ سلام بھی کرے تو یہ بول کے کرتے, جیو 2,000 سال, جیو 5,000 سال. ان کا سلام بھی اس طرح رہتا. عجیب قسم کے لوگ ہیں وہ. بہرحال تو سب جنے ساتھ دیے. کیا ایک بڑی سی مہارت بنانا شروع کرے. کیا بولے تو ہم موت کا کنٹرول لینے کے لیے جا رہے ہیں. کوئی تو ہے جس کو ختم کر کر ہم موت کا کنٹرول لینے کے لیے جا رہے ہیں. بناتے گئے بناتے گئے بناتے گئے, بہت اونچے پر پہنچ گئے. اللہ نے اپنے سے ایک چھوٹے فرشتے کو حکم دیا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ فرشتے کتنے ہیں آپ کو معلوم؟ فرشتوں کی تعداد نہیں معلوم. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن کی تفسیر آپ نے لکھی ہے, آپ نے فرمایا کہ بارش کا جو ایک ایک بند گرتا ہے وہ ایک ایک فرشتہ لا کر نیچے رکھتا. بارش کا ایک ایک بند زمین پر لا کر ایک ایک فرشتہ رکھتا ہے. فرشتوں کی تعداد پتہ نہیں. اس میں سے چھوٹے فرشتوں کو اللہ حکم دے گا, وہ آیا اور اپنا پنکھ ہلایا, پورا مہارت کے ساتھ پوری بلڈنگ کے ساتھ وہ زمین میں دھس گیا. تو یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ پھر آگے یہی کرنا چاہ رہے یہ لوگ کہ دنیا کا ایک بادشاہ بنے گا جس کو وہ لوگ مسیحا اور لوگوں کا ہے دجال. اور اصل ان لوگوں کی بیماری کیا ہے معلوم ہے؟ موت. اصل بیماری یہ لوگ دنیا کو جنت سمجھتے ہیں, دنیا کو جنت سمجھ کر جیتے ہیں. موت کے اوپر ان کا یقین نہیں ہے. اصل چیز یہی ہے, موت کو ان لوگ یقین نہیں کرتے. اب یہ موت کا کنٹرول, اب زندگی دنیا میں گزارنا ہے ہمیشہ کے لیے, تو کیا کرنا؟ اس کو ختم کرنا ہے. ہاں, تیری شرم آنا چاہیے وہ لوگ کو کہ اتنا علم ہے اس کے باوجود کچھ کام نہیں آیا وہ علم ان کو. دجال کو بادشاہ بنائیں گے پوری دنیا کا, مینٹالٹی ان لوگوں کی بنا کر پوری دنیا میں ایک لینگویج پھیلائیں گے. پھیل گئی. دیکھو آپ, انگلش جو لینگویج ہے پوری دنیا میں پھیل چکی ہے. انگلش ہر کونے میں دنیا کے چلتی. اور اب دنیا کا ایک بادشاہ کی بات ہے تو آپ دیکھو, ون ورلڈ آرڈر یہ چل رہا. آپ جو امریکہ کی نوٹ ہے اس پر آپ دیکھیے, وہ نوٹ پر نیچے پیچھے کی طرف ٹرائنگل کے نیچے جو کوڈ لکھا ہے وہ آپ کبھی نکال کر دیکھیے. یہی ہے ون ورلڈ آرڈر. ان کا مطلب یہ ہے کہ ایک بادشاہ رہنا دنیا کو چلانے والا بس. پھر یہ لوگ کا مقصد کیا ہے؟ ایک اسٹار کو تیار کرتے ہیں. ان کی تعداد کئی لاکھوں میں ہے, کئی ہزاروں میں ہے. وہ لوگ وہ لاکھوں ہزاروں میں سے ایک کو چن کر, ایک کو ٹھہرا کر اس کے اوپر سب میں زیادہ پیسہ لگاتے ہیں, سب میں زیادہ اس کے اوپر پیسہ خرچ کرتے ہیں, کر اس کو اسٹار بناتے. انہیں پھٹا پینٹ پہن کر پھرتا, انہیں چوٹی ڈال لے کے پھرتا, بالی ڈال لے کے پھرتا. بتا رہا ہوں میں آپ کو, آج کے جو مسلمان کو بھٹکانے کے جو چیزیں نکلے ہیں, اس کے بعد کے بیان میں ایک ایک چیز میں رکھوں گا آپ کو, پر اب فی الوقت چھوٹی موٹی چیز ابھی بتا دے رہا ہوں کہ اسٹار کو تیار کرتے, کئی پیسے اس کے اوپر خرچ کرتے, دنیا کو پاگل بناتے کہ ارے دیکھو بہت پیسے والا ہے, اور بہت دیکھو کیا زبردست ناچا, کیا زبردست ہے, انہیں کپڑے کیا پہنتا. اور ہمارے مسلمان ارے ہاں صحیح میں کیا کپڑے پہنتا, اس کی ایکٹنگ کرنے جاتے, اس کے جیسی بالی پہنتے, اس کے جیسے پینٹ پہنتے. فیشن بن گیا یہ آج کے زمانے. داڑھی رکھنا نہیں ہوتا, حضور کی سنت پر چلنا نہیں ہوتا. یہی چال ہے ان کی کہ حضور کی سنت سے ہٹانا. اصل ان کا مقصد یہ ہے, مذہب کے خلاف کام کرنا, یہ ان لوگوں کا مقصد ہے. اور یہ لوگ حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ حفظ اللہ, آپ جب مصر میں پڑھتے تھے,
جامعۃ الازہر جب آپ پڑھتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ وہاں پر یہودیاں بھی پڑھنے کے لیے آتے تھے، یہودیاں بھی علم سیکھنے کے لیے آتے تھے. کون سا؟ ان کا علم نہیں، ہمارا دین کا علم سیکھنے کے لیے آتے تھے. یہودیاں جامعۃ الازہر کو دین علم سیکھنے کے لیے آتے. کیوں سیکھتے تھے؟ آپ غور کرو. وہ علم حاصل کرتے، حرام حلال فرض ہر چیز کو معلوم کرتے، اور اس کے خلاف میں نئی چیز ایک منصوبہ بناتے، نیا منصوبہ تیار کرتے اس کے خلاف میں، اور ایسا کرتے کہ اپن سوچ بھی نہیں سکتے وہ چیز. ہماری بھی پڑھے ان کی بھی پڑھے وہ دونوں کو ملا کر جب وہ سامنے رکھے تو ہمارے کو سمجھ میں بھی نہیں آتا، ہم وہ گناہ میں ملوث ہو جاتے. اور اصل چیز جو مسلمان کو یہ لوگ برباد کرنا چاہتے ہیں، ہر چیز میں ہر چیز گناہ کرتے ہیں. میں اب بھی کہا آپ کو، ایک دن نکال کر خسم کے گناہ کرتے ہیں. پر یہ لوگ غور کریں کہ ہم گناہ اتنے کر رہے ہیں، دجال آ رہا نہیں. ہم اتنے گناہ کر رہے ہیں، اس کے باوجود دجال نہیں آ رہا. کیا مسئلہ ہے؟ تو معلوم ہوا، پتا چلا کہ مسلمان نیکیاں بھی کر رہے ہیں، مسلمان نیکیاں بھی کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ لوگ مسلمان کے پیچھے پڑے. سب میں پاورفل جو مسلمان کو جو مارے ہیں یہ لوگ کھانے پینے کے اوپر. سب میں پہلی چیز میں یہ گن کر بتاؤں گا، ہر چیز کے اندر ملاوٹیں، ہر چیز کے اندر حرام. جو چیز اچھے سے بن سکتی تھی اس کے باوجود اس کو گندی چیز ڈال کر بنا کر مسلمان کے سامنے لاتے. دیکھیے آپ کبھی جتنے چیزیں آپ کھاتے ہیں اٹھا کر کبھی ریسرچ کرو، اس کے اوپر معلومات کرو، آپ پتہ چلیں گا آپ کو کہ کتنے چیزیں جو ایکسٹرا اس کے اندر ملی ہوئی ہے اور ابھی پتہ نہیں. وہ لکھے ہوئے تو ہے، اس کے باوجود اور کیا ہے، کیونکہ دنیا قیامت کے قریب سچ کو جھوٹ کر دیں گے، جھوٹ سچ کچھ پتہ نہیں چلیں گا. اب اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ صحیح ہے غلط ہے وہ پتہ بھی نہیں ہمیں. سب میں پہلی بار بتا رہے ہو جو سب میں بھینکر جو مسلمان کو یہ مارے ہیں نا لوگ کھانے کے اوپر. اس کے بعد کپڑا دیکھو آپ، جو بچیوں کے کپڑے نکالے ہیں، معلوم کر لیے کہ بچہ کس طرح بھٹکتا ہے، اپنے راستے سے کس طرح بھٹک جاتا، دین سے کس طرح انہیں الٹ جاتا، ختم ہو جاتا دین میں. تو پتہ چلا کہ ہاں یہ بچیوں کے ذریعے سے ختم ہو جاتا. بچیوں کے کپڑے فیشن میں لائے، نکالے، برباد کرنا شروع کرے. مسلمان نظر کی حفاظت چلے گئی. دیکھتے ہیں تو بے حیائی، سنتے ہیں گالیاں، غلیظ قسم کی چیزیں، گانے وغیرہ. پھر اس کے بعد بولتے ہیں تو وہی چیزیں، پھر کھاتے ہیں تو وہی چیزیں، پھر پہنتے بھی ہیں تو وہی چیزیں. آپ غور کریے ایک ایک چیز کو کہ کیا کیا یہ لوگوں نے کیا. جو چیز اسلام کے خلاف میں پوری دم لگا دیے وہ لوگ، اور کئی سالوں سے لگا لیتے آ رہے ہیں مسلمان کو برباد کرنے کے. میں کہتا ہوں کہ کھانا انسان سدھر سکتا، مسلمان سدھر سکتا، ابھی بھی اپنے آپ کو بدل سکتا، پر مسلمان کے اندر عقل رہی تو سدھرتا، مسلمان کے اندر احساس رہا تو سدھرتا. یہ لوگ کھانا دانا اس طرح ڈالے ہیں کہ کھانا کھاتے کھاتے رگوں کے اندر، خون کے اندر حرام 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 ہی بھر گئے. ہر چیز حرام ہی ہو گئی. زندگی میں جو چیز آپ چل رہی، گھر میں رہ رہے، ہر چیز میں آپ کے چیزوں میں خدا کی خلاف ورزی کر دی آپ کے اندر. نہیں ہماری تو ویسی نیت نہیں تھی، ہم وہ سوچ کر تو نہیں کرے تھے. یہ نہیں پوچھا جائے گا. دنیا میں حساب سے آپ کو جینا ہے. آج کا جو زمانہ چل رہا ہے اس کے حساب سے آپ کو ریسرچنگ بھی کرنا ہے، وہ حساب سے آپ کو معلومات کرنا ہے، وہ چیز سے بچنا ہے آپ کو. نہیں کہاں سے کر سکتے ہم یہ چیز میں تو نہیں جاتے. تھوڑے لوگ کا کہنا ہے یا آپ کے اوپر آج کے زمانے میں کوئی انسان یہ چیز کو چھوڑتا ہے تو وہ حرام کام کر رہا. میں یہ چیز کو خاص کر کہہ دوں کہ اگر کوئی چیز بنا ریسرچ کرے کہ کھاتا ہے پیتا ہے تو میں کھلے عام بول دوں یہ چیز کو. کھانا تو حرام نہیں ہے، پر اس کا جو چال انہیں جیسی چلن چل رہا، جو ملا کھا لے رہا، یہ اس کے لیے حرام ہے آج کے زمانے میں. خاص کر اگر اور ایسے ہی ڈھیل ملتے رہی تو آگے تو برباد ہو جائیں گے یہ لوگ. ہمارے مسلمان صرف خواہشات میں پڑھ کر ان کو برباد کر دیے. عزیزان گرامی، اور
کھانے میں کیا کیا چیزیں ہمارے ہندوستان میں سب میں زیادہ کیا چیز کھائی جاتی ہے؟ مرغی. اس کو بھی آپ دیکھیے، ایک سائنٹسٹ تھے جو اس کے اوپر ریسرچنگ کرے، بعد میں ان کو بھی مار دیے. کس طرح انہوں مر گئے بول کے ختم کر دیا، اڑا دیے. ان کے مقصد کے بیچ میں آئے، ختم کر دیا. کیا چکن، جو وائٹ چکن 1960 میں وہ نکلا، وائٹ چکن. اس سے پہلے نہیں تھا. آپ کسی سے پوچھیے جو ضعیف لوگ ہیں تو پوچھیے ان سے، اس سے پہلے نہیں تھا یہ وائٹ چکن. 1960 میں نکلا وائٹ چکن. اور سائنٹسٹ، میں آپ کو حرام بول کر یہ چیز کو نہیں کہتا ہوں. اگر کوئی سیدھا آ کے پکڑیں گا کیا آپ حرام بول دے رہے، حرام یہ چیز کو نہیں بولوں گا، حرام نہیں، صرف آپ کو بتا دے رہا ہوں کہ یہ چیز کیسی ہے. وہ پھر اس کے بعد آپ کی مرضی. وائٹ چکن کے اوپر فرماتے ہیں سائنٹسٹ، بڑے بڑے لوگ اس کے اوپر ریسرچنگ کر کر بولے کہ جو وائٹ چکن کا جو چکن ہے نا، اور پگ، چکن میں اور پگ میں کچھ فرق ہی نہیں ہے ان کے گوشت میں. دونوں سیم ٹائپ کے، دونوں سے وہی فائدہ مند. یعنی پگ کو کھائے تو جو آپ کے اوپر اثر ہوتے، چکن کو بھی کھائے تو وہی اثر ہوتا. پگ کو کھائے تو کیا اثر ہوتا؟ بے حیائی پیدا ہوتی ہے آپ کے اندر. چکن کو کھائے تو بھی بے حیائی پیدا ہوتی. یہ سائنٹسٹ بولے سو بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. KFC، پھر اس کے بعد میکڈونلڈس، کئی چیزیں کھانے کے، بڑے بڑے کمپنیاں صرف ملاوٹیں کرتی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ کئی لوگ آ کر کہتے بھی ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے. کئی جاتے ہیں حضرت کے پاس جاتے ہیں، جاؤ ابھی پھکا ہوا. پر بتا دوں میں آپ کو ایک چیز یہاں پر کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، ہمارے گھر میں ایسا نہیں ہے، ذرا یہ چیز کی کمی ہو رہی، وہ چیز کی کمی ہو رہی، برکت نہیں ہے، رحمت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ آپ غور کریں کبھی. ہاں، دعائیں قبول نہیں ہو رہے، کیوں نہیں ہو رہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ایک لقمہ پیٹ کے اندر حرام کا چلے گیا، ایک لقمہ بھی اگر حرام کا چلے گیا، 40 دن تک نماز بھی قبول نہیں ہوتی، دعا بھی قبول نہیں ہوتی. نماز جو ایک دم ٹاپ کی عبادت ہے وہ قبول نہیں ہوتی، اور دعا جو ہر انسان کرتا ہے، بیٹھے لیٹے اٹھے بیٹھے، ہر دعا تو دعا ہے بس دل سے، وہ بھی قبول نہیں. سوچ لیجیے آپ کیا کیا یہ لوگ کرے ہیں صرف برباد کرنے کے لیے. کیونکہ گھر میں حرام آیا تو کہاں سے برکت آئے گی؟ ہر چیز حرام بچے گی، کھائیں گے لیں گے، حرام مال سے حرام چیز کو خریدیں گے، حرام چیز کھائیں گے، وہ بھی ایک لقمہ نہیں، 3 ٹائم کا جو کھانا کھاتے لوگ، پیٹ بھر کے، پورا حرام. میں آپ کو ایک دم بتا رہا ہوں، سیدھا آپ غور کرو. آپ میں اپنی زندگی اس طرح ہی جیتا ہوں، ایک ایک چیز کو غور کر کر لقمہ پیٹ میں رکھتا ہوں. غور کریں آپ یہ چیز پر، بہت خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک. مسلمان کی عقل چلے آ رہی یہ چیز سے. حرام کھاتے کھاتے صرف انہیں حرام چیزیں سوچ رہا، پھر اس کے بعد صرف گناہ اس کے ذہن میں چلتے رہتے ہیں. حرام چیزیں کھائے بعد نیکی تو ذہن میں آتی نہیں، خدا کو راضی کرنا یہ ذہن میں آتا نہیں. ہاں، الٹے پلٹے چیزاں ذہن میں آتے، صرف الٹے پلٹے چیزاں. یعنی اب دیکھو کتنے لوگ قرآن کیا غلط ترجمہ کرتے، اپنے آپ کو بھٹک گئے، قرآن پہ سے ہٹ گئے کئی لوگ. کیوں ہے یہ؟ صرف یہی چیز سے ہے، بربادی ہے. صرف اپنے آپ کو سدھارنا ہے تو یہ چیز اپناؤ، اپنے آپ میں اپناؤ، اپنے قریب کے لوگوں میں، اپنے گھر والوں میں، اپنے خاندان والوں میں، اپنے دوستوں میں یہ چیز کو اپناؤ، پھیلاؤ جتنا ہو سکتا. کیونکہ یہ مسئلے پر دیر کریں گے آپ، پھر آگے آپ کو پچھتانا پڑیں گا. یہ بہت بڑا مسئلے کے اوپر میں بات کر رہا ہوں. ہر چیز میں گناہ کر، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم، آخری بات کہہ کر سمیٹتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں میری امت ایک دوسرے کو مار لے گی، ایک دوسرے کو لڑ لے گی، مار کر ایک دوسرے کا خون پی لیں گے. مسلمان کا عالم بتا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار لیں گے، ایک دوسرے کے خونہ مار لے کے گوشہ پی لیں گے.
اور ایک بات، ایک نئی چیز یہ بھی میں رکھتا ہوں کہ پہلے کے زمانے میں سونے کا سکہ ہوا کرتا تھا. اب دیکھو جس کا بادشاہ چلتی تھی اس کا نام کا سکہ رہتا تھا سونے کا چاندی کا، پھر اس کے بعد ختم ہوتے گیا. اور بادشاہ مر جاتا تو سکہ ویسٹ نہیں ہوتا، آپ وہ سکے کو پگھلا کر آپ کوئی دوسری چیز بنا لے سکتے تھے. سونا ہے وہ کام میں آتا تھا کوئی دوسری چیز کی. پر یہ ہوتے 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 پیسے آ گئے پیپر کے. اگر کل ٹھہر کر بولے کہ نہیں کل سے یہ نوٹ بند ہے ختم، پھر اس کے بعد پرسوں سے اس کی کچھ اہمیت ہی نہیں رہتی، اس کی اہمیت ختم، اہمیت ہی نہیں ہے. پھر اس الٹا پھر دیکھ کے یار نوٹ کہاں سے ہے آپ کا نہیں بول کے پکڑ لیتے. پھر اس کے بعد اور ایک نئی چیز نکلی، کیا ہے؟ فون پے. بس فون کے اوپر سے آپ ہر چیز کو ختم کر دیں. اب پہلے ہاتھ پہ تو بھی لگتے تھے، چلو پیسے ہاتھ کو لگتے تھے، اب وہ بھی نہیں، اب صرف فون پہ ہے، چلو ان کے میسج آ گیا چلو آ گیا. پھر ایک سویڈن، پرسوں میں مجھے خبر ہے یہ چیز کی کہ وہاں پر ایک ہاتھ پر چپ ڈالی جا رہی ہے، مائکرو چپ، جس کے اندر پاسپورٹ، آئی ڈی کارڈ، آدھار کارڈ، جو بھی جو چیزیں چلتی ہے، کارڈز، آئی ڈی کارڈز وغیرہ، پیمنٹ ہے، سب اس کے اندر آپ رکھ سکتے. پھر اس کے بعد یہ چلتا کیسا ہے، کس طرح چلتا ہے؟ انٹرنیٹ. اور انٹرنیٹ کا اصل جو ہاتھ ہے یہودیوں کے ہاتھ میں. اگر وہ لوگ منصوبہ بنا لیے چلو آج ہم انٹرنیٹ بند کر دیں گے، اگر انٹرنیٹ بند ہو گیا سب میں پہلے پھنسنے والا جو رہیں گا ان کے لوگ کو تو وہ بچا لیں گے، پر جو ہمارے مسلمان رہیں گے ایک ایک کو چن چن کر بتائیں گے. پھر پورے غریبوں کو مار کر ایک اس کے اندر بند کریں گے نا. جب میں آپ کو ایک غائب کی خبر بول کے نہیں بتا رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چیز کہ ایسا ہوا تو کیا کریں گے آپ لوگ. بند کر جب رکھیں گے تو کچھ بھی نہیں، ایک دوسرے کو مار کے صرف کچھ کرنا پڑتا، ایک دوسرے کو مار کے کھونا پی لینا پڑتا، ایک دوسرے کو مار کے وچ کرنا پڑتا. پھر اور ایک حدیث میں آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں میری امت انگلی کی پوڑ سے گناہ کرے گی. انگلی کی پوڑ سے، انگلی کا جو اوپر کا حصہ ہے اس سے گناہ کریں گی. دیکھو آج ثابت ہے، آج موبائل فون ہمارے پاس ہے، کئی چیزیں اس کے اندر ہوتی ہے، ہم ہماری ہاتھوں سے کرتے ہیں، اذایا ہوتے ہیں، ہم لائٹ مارتے، انجان مارتے. ہم حدیث کا ہر حدیث حضور پاک کی یہ شان ہے، حضور پاک کا اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو یہ علم دیا، یہ علم سے نوازا کہ حضور نے ہر چیز کی خبر دی، اور یہ ہمیشہ مجھے سچ نظر آئی، ایک ایک چیز ایک ایک چیز. اور کئی اولیاء کرام کے بھی ہے، اولیاء کرام نے بھی فرمایا کئی چیزیں. بہرحال یاد رکھیں آپ، یہ چیز سے بچنا لازماً ہے. اگر کوئی یہ چیز انجان مار کر ہٹتا ہے بہت پھنسیں گے وہ لوگ. اب نہیں، اب تو آرام سے زندگی گزر رہی، خواہشات، صرف خواہشات، خواہشات صرف. نہیں یہ کیوں لیا آپ؟ نہیں میری خواہش ہے میں اس لیے لیا. یہ کیوں پہن رہے آپ؟ نہیں میری خواہش ہے میں اس لیے پہن رہا. خواہشات کب پیدا ہوئے؟ دیکھنے سے. تو آپ کو بچپن سے جو چیز دیکھے نا آپ، وہ دکھائی حرام. اگر آپ حضور کی سنت کو دیکھ کر بچپن سے چلتے تو آج یہ نہیں ہوتا. حضور کی ایک ایک سنت کو، حضور کے ایک ایک ادب، اور خاص کر اخلاق حسنہ کو ہٹا دیے. اخلاق حسنہ ہے ہی نہیں آج کے زمانے میں. تو آج کوئی بزرگوں کا ادب، اپنے بڑوں کے ادب کرتے تھے لوگ، پر آج نہیں ہے. ہر چیز ہٹا دیے، ہر چیز کو ختم کر دیے. اور خاص کر ایک بات بھی بتاتا ہوں کہ یہودیوں، ان کے کنٹریز میں، یہودیوں کی جو ملک ہے ان کے پاس، وہاں امریکہ ہے، وہاں پر لوگ اپنے بچوں کو ہاتھ میں ٹیکنالوجی نہیں دیتے. 18 سال کے بعد وہاں پہ ایک بچے کے ہاتھ، ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے ہی نہیں. وہاں پر ایک یونیورسٹی ہے، وہاں جھاڑ کے نیچے بیٹھ کے پڑھاتے ہیں بچوں. ٹیکنالوجی نہیں، یوز ہی نہیں ہونا. پھر کیوں نکالے یہ بربادی چیز کو؟
ہاں مسلمان کو برباد کرنے کے لیے نکل. یہ اپنے آپ کو سدھار لے رہے, اپنے آپ کو حضور کی سنت پر چلا رہے. وہ لوگ حضور بولے تھے ایسا نہیں کرنا, وہ لوگ وہ چیز سے بچ رہے ہیں, پر ہم نہیں بچ رہے وہ چیز سے. ہم وہ چیز کو انجان مار رہے ہیں. ہم ہمارے آقا کی, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم انجان مار رہے ہیں, اور وہ لوگ وہی چیز آ کر علم سیکھ رہے ہیں, وہ چیز حاصل کر رہے ہیں, اس سے فائدہ مند ہو رہے ہیں, اس پر عمل کر رہے ہیں, حضور کا علم لے رہے ہیں, اس پر عمل کر رہے ہیں, فائدہ پا رہے ہیں. پر ہم حضور کی امت میں پیدا ہو کر, حضور کے محبت کرنے والوں پر پیدا ہو کر, ہاں ہمیں کچھ عمل کا وہی نہیں ہے شوق. بس ہماری نیت تو صحیح ہے, نیت صحیح ہے تو اٹھو. اے نوجوانوں, میں خاص کر آپ یہی بتاتا ہوں کہ ضروری ہے, آپ کے لیے ضروری ہے. آخری ایک بات کہہ کر اپنی بات کو سمیٹتا ہوں کہ ایک شاعر نے کہا تھا, اے طاہر لاہوتی, علامہ اقبال فرماتے ہیں, اے طاہر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق میں آتی ہے پرواز میں کوتاہی, جس رزق میں آتی ہے پرواز میں کوتاہی. احتیاطی برتیں, احتیاطی برتیں. وما علینا الا البلاغ, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.